السلام علیکم، کیا حال ہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے سب؟ آج انشاءاللہ ہم خیانت سے متعلق پڑھیں گے۔ خیانت پہ ہم نوٹ لکھیں گے، اور اس میں ایسا ہے کہ خیانت کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے دغا، دھوکہ، بددیانتی اور امانت میں چوری کے ہیں۔ شریعت میں خیانت سے مراد کسی کام کو صحیح طریقے اور ایمانداری کے ساتھ نہ کرنا ہے، یعنی انسان کے ذمہ جو بھی کام ہو وہ پوری ایمانداری سے کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار اور دوسرے معاملات میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ دیانتداری کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد نہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے خیانت کا جو نوٹ، اجتماعی معاملات میں امانت اور دیانت کو اخلاقی فضیلت اور حیثیت حاصل ہے، لیکن خیانت ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جس سے اخلاقی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ عملی زندگی میں خیانت کے مختلف پہلو ہیں، مثلا ناپ میں کم دینا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، اقتدار اور اختیار کا استعمال کرنا، امتحان میں نقل کرنا، دوسروں کے رازوں کو پھیلانا وغیرہ۔ خیانت کرنا گناہ اور شیطانی کام ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایسے شخص کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس میں ایک تو ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں خیانت کے اس میں مختلف پہلو ہیں، احتیاط سے کام کریں، اور اجتماعی زندگی میں بھی جو ہے نا خیانت سے بچیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایمانداری سے اپنے کام کو پورا کریں، سر انجام دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کریں گے اور خیانت نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔